ہمارا گھر ایک خوبصورت اور سرسبز وادی اونچے لمبے درختوں سے گھرا ہوا تھا. قریب ہی آبشاریں اور گھنا جنگل تھا. راستوں کے ادھر پہاڑی پھولوں سے لدی جھاڑیاں اور روح پرور نظارے. یہ سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. یہ علاقہ ترقی یافتہ دنیا سے بہت دور تھا کہ جہاں بجلی تھی اور نہ انٹرنیٹ کی سہولت تھی، پکی سڑکیں تھیں اور نہ قریب کوئی اچھا ہسپتال. یہاں کے باسی جدید دور کی سہولتوں سے یکسر محروم تھے. کلام کی اس دلفریب وادی میں زیادہ تر لوگ غریب تھے جن کا ذریعہ آمدنی پھلوں کے باغات میں مزدوری تھا. میرے بابا بھی سیبوں کی پیکنگ کے لیے لکڑی کی پیٹی بناتے تھے. یہ باغات حمید خان صاحب کے تھے. آپ ان کو علاقے کا نواب یا پھر سردار کہہ لیں. حمید خان صاحب خاندانی دولت مند تھے. ان کو کسی شے کی کمی نہ تھی. اگر کسی ضروری شے کی کمی تھی تو وہ ہم لوگوں کو تھی، اور وہ ضروری شے روٹی تھی جس کے بغیر کبھی کبھی ہم کو گزارا کرنا پڑتا تھا. ان دنوں میں 10 برس کی تھی، 5ویں کی طالبہ، اور میرا بھائی کیسر 12 برس کا تھا. وہ اور اس کا دوست انور دونوں 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے. یوں ہم تینوں اکٹھے اسکول جاتے تھے. انور کا گھر پڑوس میں تھا. وہ روز قمر سے ملنے ہمارے گھر آتا. ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا. ہم بھی اسے بھائی ایسا جانتے تھے. ان دنوں ہم گورنمنٹ اسکول جاتے تھے جبکہ حمید خان کے بچے شہر کے انگریزی اسکول میں زیر تعلیم تھے. وہ گھر سے تھوڑی دور پیدل چلتے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر شہر چلے جاتے. روز ہم ان کو اور وہ ہم کو جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. ان دنوں ان کو دیکھ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، تو اتنا فرق ہماری زندگیوں میں کیوں ہے؟ اتنے صاف ستھرے اور اجلے یہ لوگ جبکہ ہم پرانے کپڑوں میں پڑھنے جاتے ہیں. یہ گاڑی پر شہر کے اسکول جاتے ہیں اور ہم پیدل نالے پار کرتے اور کھائیاں پلانگتے پہاڑی راستے پر پتھروں پر ڈگمگاتے علم کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں. وہ جہاں صرف مفلسی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ذہن میں تب امیری اور غریبی کا فرق واضح نہ تھا. بس یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتے کہ یہ کسی اور جہان کے رہنے والے ہوں گے. یہ تو کم سنی کی معصوم سوچیں تھیں جن میں رب نہیں تھا، کوئی منطق نہیں تھی، مگر بچوں کے دلوں میں بھی حسرتیں پلتی ہیں. ان کی خواہشیں روح میں چبھنے والی ہوتی ہیں. کسی تیکھے نشتر کی مانند ان کے ننھے منھے ذہنوں میں پیوست رہتی ہیں. انور بھی ہماری جیسی باتیں ہی سوچا کرتا تھا. اس کے من میں ایک خواہش شدید تھی، جوانی کی طرح دل میں پیوست تھی. وہ یہ کہ حمید خان کی بیٹی فوزیہ سے ہم کلام ہو، جو گڑیا جیسی خوبصورت تھی، سجی سجائی رہتی تھی. تاہم حمید خان صاحب کا رعب اتنا تھا کہ ہم ان کے بچوں سے کلام کرنے کی جرات نہ کر پاتے تھے. حالانکہ حمید خان صاحب بہت اچھے انسان تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے. تبھی دولت کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو عزت دی تھی اور صاحب اولاد بھی کیا تھا. بیٹی فوزیہ اور بیٹا علی خان ان کی آنکھ کا تارا تھے. ایک روز حمید خان کے باغات میں سیبوں کی پیکنگ کے لیے لکڑی کی پیٹی تیار کرتے ہوئے بابا کے ہاتھ پر ہتھوڑا لگ گیا اور انگلی بری طرح زخمی ہو گئی تو وہ گھر آ گئے. ماں یہ حادثہ بتانے حمید خان کے گھر جا رہی تھی کہ انور آ گیا. ماں نے کہا، بیٹا قمر گھر پر موجود نہیں ہے، تم میرے ساتھ حمید خان کے گھر چلو. جب یہ دونوں حمید خان کے گھر وسیع احاطے میں داخل ہوئے تو ہر شے شاندار تھی، لیکن سب سے زیادہ شان والی فوزیہ تھی. مدت بعد آج پہلی بار اس سے انور کی بات ہوئی. پہل فوزیہ نے کی. بولی، تم روز اسکول جاتے ہو نا؟ ہم کو راستے میں ملتے ہو. امجد، تم ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، انور نے سادگی سے جواب دیا. اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے اور ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تم اسکول پیدل جاتے ہو نا؟ جی ہاں، ہم پیدل جاتے ہیں. میں تو کبھی گاڑی پر بیٹھا ہی نہیں. اچھا، کبھی کبھی میں تم کو اپنی گاڑی پر اسکول پہنچا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ فوزیہ کی بات سن کر
انور خوش ہو گیا، اس دن کا انتظار کرنے لگا جب یہ پریوں کی شہزادی اس پر مہربان ہو اور اس کو اپنے ساتھ بڑی سی شاندار گاڑی میں بٹھا لے۔ بڑی سی چمکتی دمکتی گاڑیاں تو لڑکوں کا خواب ہوتی ہیں، چاہے وہ شہر کے ہوں یا دیہات کے۔ کافی دن گزر گئے، فوزیہ نے پھر اس کو نہ بلایا، شاید وہ یہ بات کہہ کر بھول گئی تھی۔ ایک دن جب وہ اسکول جا رہا تھا، وہ ہمارے پاس سے گزری اور انور کو مخاطب کر کے بولی، اس دن میں نے تم کو گاڑی میں اسکول چھوڑنے کا کہا تھا جب تم ہمارے گھر آئے تھے۔ انور، کیا تم آج ہماری گاڑی میں بیٹھنا چاہو گے؟ انور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب اس نے ڈرائیور سے کہا، حسین بابا، ان کو آگے اپنے ساتھ بٹھا لو اور ان کے اسکول پر اتار دینا۔ اس روز وہ گاڑی میں اکیلی تھی، یعنی اس کا بھائی علی ساتھ نہیں تھا۔ فوزیہ نے صرف انور کو ہی مخاطب کیا تھا، لہٰذا ہم اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جب انور گاڑی میں بیٹھا تو اس کی باچھیں کھل گئی تھیں۔ 15 روز بعد پھر اسی طرح اس نے سڑک پر گاڑی رکوا لی اور انور سے مخاطب ہوئی، کیا تم کو ہماری گاڑی میں اسکول چھوڑ دیں؟ اس کی آواز سن کر آج بھی ہم آگے ہو لیے اور انور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے نوٹ کیا کہ آج بھی اس کا بھائی غیر حاضر ہے، تو گویا وہ اپنے بھائی سے ڈرتی تھی، جب بھی انور کو مخاطب نہ کرتی تھی۔ جب علی خان غیر حاضر ہوتا، یعنی اسکول سے چھٹی کرتا، وہ گاڑی رکوا لیتی تھی۔ دراصل انور کا والد مرحوم حمید خان صاحب کا کاردار ہوا کرتا تھا، اس نسبت سے وہ اس کا خیال کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ہم بھی بڑے ہونے لگے، فوزیہ بھی سمجھدار ہو گئی تھی اور پردہ کرنے لگی تھی۔ وہ اب انور کو کہیں نہیں بلاتی بلکہ مجھے بلاتی تھی، لیکن اس کے مہربان سلوک سے جو شمع انور کے دل میں روشن ہوئی تھی وہ بجھنے والی نہیں تھی۔ بڑے ہو جانے کے بعد اب انور اس نوابزادی سے صرف خواب میں ہی مل سکتا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے کے قوانین اور رسم و رواج بڑے سخت تھے۔ کسی کے خواب میں تو وہ کم ہی آتی تھی، لیکن جب اسے دیکھنے کو دل کرتا، انور اسے راستے پر کھڑا ہو جاتا جہاں سے اس کی گاڑی گزرتی۔ وہ بھی شاید اس کے معصوم جذبوں کی زبان کو سمجھتی تھی۔ جو ہی گاڑی اس کے قریب سے گزرتی، فوزیہ نقاب الٹا دیتی۔ پہلے پہل انور کے راستے میں یوں کھڑے رہنے کا کسی نے نوٹس نہ لیا، رفتہ رفتہ کچھ لوگوں نے چونکنا شروع کر دیا۔ انہیں میں فوزیہ کا ماموں زاد بھائی رحمان خان بھی تھا۔ ایک روز انور راستے میں ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جو ہی فوزیہ کی گاڑی قریب سے گزری، رحمان خان ایک شکرے کی طرح جپک کر انور کے پاس آیا، کہنے لگا، تم روز یہاں اس وقت کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ وہ کیا وجہ بتاتا؟ بولا، اللہ کی زمین ہے، ہر انسان کی مرضی کہیں بھی کھڑا رہے، یہ جگہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے۔ وہ اس جواب پر بگڑ گیا، انور سے الجھ پڑا، ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ انور بھی خاموشی سے پٹنے والا نہیں تھا، وہ رحمان خان سے زیادہ صحت مند اور جسمانی طور پر طاقتور تھا۔ اس کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا اور اس کو بچھاڑ دیا۔ رحمان خان اپنی یہ سبکی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس اہانت کو گرہ میں باندھ لیا، دل میں ٹھان لی کہ اس مفلس زادے کو مزہ چکھا کر رہے گا۔ بس رحمان خان نے حمید خان سے جا کر شکایت کی کہ اس طرح انور خان آپ کی بیٹی کے راستے میں کھڑا رہتا ہے اور جب تک گاڑی گزر نہیں جاتی یہ وہاں رکا رہتا ہے۔ حمید خان کو کبھی انور کے گھرانے سے کوئی شکایت نہ ہوئی تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے پرانے کاردار مرحوم فاخر کا بیٹا ہے، لہٰذا انہوں نے فوری کوئی نقصان دہ ایکشن لینے کی بجائے انور کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم خاص وقت کیوں روز سڑک کے کنارے کھڑے رہتے ہو؟ حمید خان صاحب، میں تو بس ویسے ہی کبھی کبھار وہاں کھڑا رہتا ہوں، اور وہ بھی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک راہ گزر ہے۔ چلو مان لیا کہ تم ویسے ہی کھڑے ہوتے ہو، لیکن آج سے میرا حکم ہے، آئندہ تم وہاں کبھی مت کھڑے ہونا۔ سڑک پار جانا بھی ہو تو کسی دوسرے راستے سے جانا، ادھر سے مت جانا۔ میں تمہارے اور رحمان خان کے بیچ کسی قسم کی دشمنی اور فساد نہیں چاہتا، سمجھ گئے نا؟
جی سمجھ گیا، آئندہ کبھی میری جانب سے آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے گا۔ میں اسکول بھی دوسرے راستے سے جاؤں گا۔ اسکول چھٹی کے بعد بھی اس دن سے انور نے وہاں کھڑے رہنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ادھر سے گزرنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ حمید خان صاحب کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان سے دشمنی مول لے سکتا تھا۔ 3 سال گزر گئے۔ جو وعدہ انور نے حمید خان صاحب سے کیا تھا اس کا پاس رکھنا، تاہم بازار میں کبھی کبھی فوزیہ شاپنگ کرنے نکلی ہوتی تو اتفاق سے دونوں ایک دوسرے کو نظر آ جاتے، تب وہ چہرے سے نقاب اٹھا کر اس کو دیکھ لیتی اور انور نظریں جھکا کر گزر جاتا۔ ایک روز وہ کسی کام سے شہر گیا، وہاں ایک دوست اسے مل گیا، دونوں اکٹھے بازار چلے گئے۔ کچھ چیزیں انہوں نے خریدنی تھیں جو وادی کی دکان پر نہیں ملتی تھیں۔ تبھی مارکیٹ میں فوزیہ کی کار کھڑی دیکھی تو انور ٹھٹک گیا، وہ گاڑی کی طرف دیکھنے میں محو تھا۔ راشد نے کہا، دیکھو انور خان، زمین پر رہ کر آسمانوں کے خواب مت دیکھو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے دوست، تم نے صحیح کہا ہے، میں آسمانوں کی اڑان بھرنے کے خواب کیوں دیکھوں جبکہ میرے پر ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جب اس گاڑی کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کبھی میں بھی اس میں بیٹھا تھا، جب اس وقت گاڑی کے مالک مہربان ہوا کرتے تھے۔ اچھا تو اب ماضی کو بھلا دو، اس وقت تم بچے تھے مگر اب بچے نہیں رہے۔ بچگانہ سوچوں کو کیوں دل میں جگہ دے رکھی ہے؟ اسی لیے کہ اپنی قسمت سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوگی؟ جب تم عمر بھر ایسی گاڑی کے مالک نہیں بن سکتے تو قسمت سے بھی ایسا سوال کیوں؟ گاڑی حمید خان کی بیٹی کی ہے، اسی لیے ہر غلطی سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ اگر فوزیہ کے بھائی نے تم کو اس طرح دیکھ لیا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ فوزیہ کا بھائی مگر گاؤں میں نہیں تھا، وہ تو میٹرک کے بعد پڑھنے کو کراچی چلا گیا تھا اور ادھر ہی رہ رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے، انور نے پھر نہ تو فوزیہ کو دیکھا اور نہ اس کی گاڑی کو۔ وہ سوچتا تھا کہ اب تو شاید ان کو کبھی نہ دیکھ پاؤں گا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک دن فوزیہ اپنی نوکرانی کے ہمراہ مارکیٹ سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے انور کو نہیں دیکھا لیکن انور نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس روز تمام رات وہ سو نہ سکا، یہ اتنی لمبی رات ہو گئی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ صبح سویرے جب وہ کتابیں اٹھائے اسکول جا رہا تھا، ماں نے حسب معمول اس کو دعا دی، بیٹے خدا کرے تم بڑے آدمی بنو اور تمہاری مرادیں پوری ہوں۔ وہ ماں کی دعا کو سن کر افسردہ دل ہو گیا، سوچنے لگا جو دعائیں پوری ہونے والی نہیں ہوں، جانے کیوں ماں وہی دعائیں دیتی ہے۔ میں نہ تو کبھی بڑا آدمی بن سکتا ہوں اور نہ ہی میری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، اور مجھے فوزیہ کی گاڑی جیسی شاندار گاڑی کبھی مل سکتی ہے۔ ایک روز جب ہم اسکول جانے کو تیار ہو گئے تو قمر بھائی اسے بلانے کو انور کے گھر گیا۔ راستے میں اس نے عجب منظر دیکھا، وہاں 3 آدمی چادریں لپیٹے اس طرح درخت کے نیچے کھڑے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جس سے قمر کو شک ہوا کہ یہ لوگ کچھ غلط کرنے والے ہیں۔ اتنے میں فوزیہ آتی دکھائی دی، وہ برقع لی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی، یہ آپس میں چامگوئیاں کرنے لگے۔ قمر نے یہ بات انور کو بتائی، وہ پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ دوست چلو بھی، اب اسکول کو دیر ہو رہی ہے۔ جو ہی دونوں باہر آئے، انور نے سڑک کو دیکھتے ہی اپنی کتابیں پھینک دیں اور فوزیہ کی طرف دوڑا۔ اس دم وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی رہی تھی کہ ان افراد نے اس کو پکڑ لیا اور گاڑی میں نہ بیٹھنے دیا۔ تبھی ڈرائیور کار سے باہر نکلا اور فوزیہ کی مدد کو آگے بڑھا۔ ان میں سے ایک نے، جو اسلحہ سے لیس تھے، اس پر گولی چلا دی۔ یہ منظر ہم سب نے دیکھا۔ انور نے تو اتنی تیزی سے دوڑ لگائی تھی گویا ہوا سے باتیں کر رہا ہو۔ پلک چپکتے وہاں پہنچ گیا تھا اور ان لوگوں سے فوزیہ کو چھڑانے کی کوشش میں زخمی ہو گیا۔
فوزیہ کی آواز سن کر حمید خان کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے جو ان کے گیراج کے پاس کھڑے تھے۔ قریب ہی باغ میں موجود حمید خان خود بھی فائر کی آواز سن کر باہر نکلے اور ہوائی فائرنگ شروع کر دیے۔ ادھر اپنے زخمی ہونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انور فوزیہ اور ان افراد کے بیچ آ گیا تھا۔ حمید خان صاحب بر وقت ہوائی فائر نہ کرتے تو یقیناً یہ لوگ انور کی جان لے چکے ہوتے اور فوزیہ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتے، مگر یہ انور ہی تھا جس نے درمیان میں آ کر ان کو الجھا دیا تھا۔ انہوں نے اسے 2 گولیاں ماری، لیکن حمید خان کی ہوائی فائرنگ سے ان کی توجہ متاثر ہو گئی اور نشانہ خطا ہو گیا۔ گولیاں انور کے بازو کو زخمی کر کے نکل گئیں۔ فائرنگ سے بہت سے لوگ اور باغات کے مزدور وغیرہ بھی جائے وقوع کی سمت دوڑ پڑے اور حمید خان بھی بیٹی تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو بھاگتے ہی بنی انہوں نے اپنی گاڑی سڑک پر قریب ہی کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ادھر کو بھاگ گئے، ورنہ وہ حمید خان صاحب کی بندوق کی گولیوں سے مارے جاتے۔ لیکن یہ چالاک لوگ اتنے تربیت یافتہ تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے فوزیہ اور انور کو کھڑا کر لیا تھا تاکہ کوئی ان پر فائر کرے تو پہلے یہ دونوں نشانے پر رہیں۔ حمید خان کو تو اپنی بیٹی کو بچانے کی فکر تھی، وہ چلائے کہ کوئی فائر نہ کرے۔ بس ان لوگوں کو زندہ باغ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ وہاں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک فلمی سین جیسا تھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور میرے بھائی نے تو اپنے ہاتھ میں پکڑی کتابیں جہاں کھڑا تھا وہیں پھینک دی تھی۔ اس روز ہم اسکول بھی نہیں گئے۔ بازو میں گولیاں لگنے سے انور کا خون کافی بہہ گیا اور وہ وہاں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اور حمید خان کے 2 محافظ بھی زخمی ہوئے۔ سب کو ہسپتال لے جایا گیا۔ انور کو 2 دن بعد ہوش آیا۔ بازو سے ایک گولی نکال لی گئی اور آپریشن ہوا، خون چڑھایا گیا، تب کہیں جا کر وہ بات کرنے کے قابل ہوا تھا۔ حمید خان نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان اشخاص کو بھی جو ان کے دشمن تھے، وہ ان کی بیٹی کو اغوا کرنے آئے تھے، لیکن انور کے درمیان میں آ جانے سے وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ ادھر گیراج کے گارڈ بھی بر وقت وقوع پر پہنچ گئے تھے، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب انور کو ہوش آیا، حمید خان کو اپنے سامنے کھڑا پایا، جو کہ اس لڑکے کے بے حد مشہور تھے، جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی عزت کو بچا لیا تھا۔ جب انور ٹھیک ہو گیا تو حمید خان نے اس کو گلے سے لگایا اور عزت دی، اپنا ایک باغ اس کے حوالے کیا اور اس کو ایک نئی گاڑی بھی تحفے کے طور پر دے دی۔ اس طرح انور کی ماں کی یہ دعا پوری ہو گئی کہ خدا تم کو بڑا آدمی بنائے اور تمہاری مراد پوری کرے۔ اس نے کہا، میں نے ایک گاڑی کا خواب بچپن میں دیکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن غریب ماں کے دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس گاڑی کی حسرت میں حمید خان کی بیٹی کے راستے میں کھڑا رہتا تھا کہ شاید اس میں چند لمحے بیٹھنا نصیب ہو جائے، ماں کی دعا سے وہی خدا نے مجھے عطا کر دی ہے۔ انور کی دلی مراد پوری ہو گئی، باغ بھی مل گیا، جس کی آمدنی سے وہ خوشحال ہو کر علاقے کا بڑا آدمی بھی کہلانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ دولت مند لوگ مغرور اور سخت دل ہوتے ہیں، مگر سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے دولت مند لوگ بہت اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ حمید خان، کہ جنہوں نے اپنے ملازم کی یتیم بیٹے کو اس کی وفاداری کے سلسلے میں اتنا نواز دیا کہ علاقے کے لوگ دنگ رہ گئے۔